ناظرین، یوں تو شہر لکھنؤ کو تہذیب، ادب اور ثقافت کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن آج میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ لکھنؤ کی شجاعت، بہادری اور دلیری کو ظاہر کرتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں لکھنؤ کے ریزیڈنسی کی۔ یہ محض ایک عمارت نہیں بلکہ ایک پورا کمپلیکس ہے جس میں کئی عمارتیں اور ڈھانچے ایک ہی احاطے کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے اسے اکثر ریزیڈنسی کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں برٹش ریزیڈنٹ اور ان کا پورا عملہ رہا کرتا تھا۔ اس کا پس منظر 1775 سے جڑتا ہے، جب نواب شجاع الدولہ نے انگریزوں کو یہ اجازت دی کہ ایک برٹش ریزیڈنٹ اودھ میں قیام کرے۔ اس کے بعد جب نواب آصف الدولہ نے اپنا دربار فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا تو یہاں ریزیڈنسی کا نیا مرکز بنایا گیا۔ اس کی تعمیر نواب آصف الدولہ کے زمانے میں 1780 عیسوی میں شروع ہوئی اور نواب سعادت علی خان کے دور میں 1800 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ کمپلیکس تقریباً 33 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ اس میں کئی عمارتیں، دروازے، توپ خانوں کی پوزیشنز، چرچ، قبرستان، ملازموں کے کوارٹر اور دیگر سہولیات شامل تھیں۔ 1857 کی جنگ کے دوران برطانوی افسران اور ان کے اہل خانہ نے ریزیڈنسی میں پناہ لی۔ 1 جولائی سے 17 نومبر تک تقریباً 5 ماہ یہ جگہ مسلسل محاصرے میں رہی۔ سر ہنری لارنس کو 2 جولائی کو گولہ لگنے سے زخم آئے اور 4 جولائی کو ڈاکٹر فیرر کے مکان میں ان کی موت ہو گئی۔ آج بھی جب آپ ان کھنڈرات میں گھومتے ہیں تو توپوں کے گولے اور ٹوٹی دیواریں اس خوچی کا منظر کی گواہی دیتی ہیں۔ ریزیڈنسی کے اندر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے آپ کو بیلی گارڈ گیٹ نظر آتا ہے۔ یہ دوہری ستونوں پر کھڑا ایک شاندار دروازہ ہے۔ 1857 کے محاصرے میں یہ بھی شدید نقصان کا شکار ہوا۔ اس کے سامنے ہے ٹریزری ہاؤس، جو ایک 2 منزلہ عمارت تھی۔ ابتدا میں یہ خزانے کے لیے تھا، مگر جنگ کے دوران اسے گولہ بارود بنانے کے کارخانے میں بدل دیا گیا۔ اس کے بعد آتی ہے سب سے اہم اور مرکزی عمارت، یعنی مین ریزیڈنسی بلڈنگ۔ یہ 3 منزلہ شاندار عمارت تھی جس میں کمرے، لائبریری، بلیئرڈ روم، کشادہ برآمدے اور تہخانہ موجود تھا۔ محاصرے کے دوران یہاں کی دیواروں اور چھتوں کو توپوں نے چھلنی کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے دعوت خانہ یعنی ڈائننگ ہال۔ یہ اپنی خوبصورتی کے باعث مشہور تھا۔ یہاں فانوس، شیشے کے آئینے اور ریشمی فرش بچھے ہوتے تھے اور کبھی حسین محفلیں اور قہقہے یہاں کی زینت ہوا کرتی تھی۔ ان تمام عمارتوں کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ اونچے اونچے محلوں کی داستان یہ کہتی ہے، اونچے اونچے محلوں کی داستان یہ کہتی ہے، قہقہوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا۔ اسی احاطے میں ہے ڈاکٹر فیرر ہاؤس۔ یہاں تہخانہ تھا جہاں عورتوں کو پناہ دی جاتی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سر ہنری لارنس کی زخم لگنے کے بعد موت ہو گئی تھی۔ کمپلیکس میں ایک چھوٹی سی مسجد اور امام باڑہ بھی ہے جو ابدی طرز تعمیر کا خوبصورت نمونہ تھا۔ اس کا گنبد محاصرے میں شہید ہو گیا۔ اسی طرح ایک گوتھک طرز کا چرچ بھی تھا جو اب کھنڈر کی شکل میں ہے۔ اس چرچ کے سامنے ہی ایک بڑا قبرستان ہے جہاں تقریباً 2000 قبریں ہیں، جن میں مرد، عورتیں اور بچے سبھی شامل ہیں۔ یہاں سب سے اہم قبر وہ ہے جس میں سر ہنری لارنس مدفون ہیں۔ ان کی قبر پر یہ الفاظ درج ہیں: Here lies the son of empire who tried to do his duty۔ کمپلیکس میں آپ کو ایک میوزیم بھی دکھائی دیتا ہے جو اس تاریخی مقام کی یادوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ میوزیم ایک خاموش داستان گو کی طرح اس دور کی تصویریں، دستاویزات، خطوط، نقشے اور اصل ہتھیار پیش کرتا ہے جو 1857 کی جنگ میں استعمال ہوئے تھے۔ ریزیڈنسی صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ آج یہ ایک پرسکون باغ کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ یہاں کی صفائی اور نگہداشت کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔
سبزہ زار، بلند درخت اور کھلی فضا یہاں آنے والوں کے دل کو تازگی بخشتے ہیں۔ باغ میں چہچہاتے ہوئے پرندے اس منظر کو مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ خاص طور پر شام کے وقت یہاں کا ماحول نہایت خوشگوار اور دل موہ لینے والا ہو جاتا ہے۔ یہ تھی لکھنؤ کی ریزیڈنسی کی کہانی، ایک ایسی جگہ جو اپنی یادیں اور زخم آج بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ میرے لیے یہ سفر نہایت دلچسپ رہا، تاریخ کے اوراق میں سانس لیتے ہوئے پرندوں، بارش، قوس قزح اور ان کھنڈرات کے درمیان میں نے وہ سب کچھ محسوس کیا جو صرف کتابوں میں پڑھنے سے ملنا ممکن نہیں تھا۔